جب مدینے سے مولا حسین کا قافلہ کربلا کی طرف جا رہا تھا، قافلہ تیار ہو رہا تھا، تو حضرت زینب اپنے شوہر کے پاس آئے، آ کے عرض کرنے لگے کہ میرے سرتاج، کہ میرا بھائی کربلا جا رہا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں، میں چاہتی ہوں، میری بھی خواہش ہے کہ میں امام حسین کے ساتھ رہوں تاکہ وہ تنہا نہ رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے اجازت ملی، گھر سے باہر نکلے، اپنے بھائی کے گھر کے طرف جا رہے تھے تو پیچھے سے آپ کے شوہر نے آواز دیا کہ زینب رک جاؤ، ہمارے ان 2 بچوں کو بھی ساتھ میں لے جانا، یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو بھی ساتھ میں لے جانا، اگرچہ جنگ کا ماحول بنے تو پہلے اپنے بھائی کو نہیں بھیجنا، علی اکبر کو نہیں بھیجنا، پہلے ہمارے بچوں کو بھیجنا۔ حضرت زینب نے ان 2 شہزادوں کے سروں پر ہاتھ رکھا اور کہا اپنے بچوں سے، میرے بچوں، اگر جنگ کی نوبت آئی تو سب سے پہلے تم دونوں جنگ میدان میں جانا، اور تم لوگ جعفر ابن طیار کے پوتے ہو، تمہارے رگوں میں علی کا خون ہے، تمہارے رگوں میں عبداللہ کا خون ہے، جعفر ابن طیار کا خون ہے۔ جب قافلہ کربلا پہنچا، ماں اپنے بچوں سے کہنے لگی، حضرت زینب دونوں بچوں کو گود میں بٹھایا اور دونوں سے کہنے لگی کہ میرے بچوں، کل صبح تم دونوں کو جنگ میدان میں جانا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم دونوں پانی تک پہنچ جاؤ گے، لیکن یاد رکھنا پانی نہیں پینا، سکینہ بڑی پیاسی ہے، اکبر بڑا پیاسا ہے، اصغر بڑا پیاسا ہے، پانی نہیں پینا۔ جب رات ٹلی، صبح کا وقت آیا تو حضرت زینب اپنے دونوں شہزادوں کو دیکھ کر کہا، کیا ہوا، ابھی تک تم دونوں جنگ میدان میں نہیں گئے، ابھی تک تم یہی ہو؟ تو شہزادوں نے کہا، ان بچوں نے کہا اپنی ماں سے کہ امی کیا کریں، جب بھی ہم ماموں کے پاس جاتے ہیں تو ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ میرے بہن کے تم 2 نشانیاں ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ تو حضرت زینب نے اونو محمد سے کہا کہ اونو محمد، جاؤ میرے بھائی عباس کو یہاں بلا لے آؤ۔ حضرت عباس آئے، دہلیز پر رک گئے، تھے تو بھائی لیکن خیمے کے اندر نہیں جاتے تھے، باہر ہی رک کے سوال کرتے تھے، بی بی آپ نے مجھے یاد کیا؟ دونوں شہزادے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری اماں نے تمہیں یاد کیا ہے، بی بی کیا حکم ہے؟ حضرت عباس بھائی تھے لیکن ایک خود کو غلام مانتے تھے، ایک غلام کی طرح پیش آتے تھے۔ حضرت زینب کے خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے، پوچھنے لگے کہ بی بی کیا حکم ہے میرے لیے؟ کہ عباس، میرے مولا حسین سے کہہ دینا کہ زینب کا واسطہ ہے، میرے بچوں کو اجازت دیں۔ حضرت عباس گئے امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے اندر، جا کے سارا واقعہ بتا دیا کہ حضرت زینب کہہ رہی ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ انہیں ان کے 2 بچوں کو اجازت ملے۔ مولا حسین اپنی بہن کے خیمے کے اندر آئے، بہن یہ کس طرح کی تیری تمنا ہے، یہ کیسی تیری خواہش ہے، اس بات کی اجازت میں ہرگز نہیں دے سکتا، آخر میں عبداللہ کو کیا جواب دوں گا، عبداللہ ابن جعفر طیار کو کیا جواب دوں گا؟ بہن کہنے لگی، بھیا میری یہ خواہش کو پوری کرنا، کل قیامت کے دن اگر میری ماں فاطمہ مجھ سے سوال کرے تو میں کیا جواب دوں گی؟ خود کے زینب، خود کے بچوں کو تو اپنے پاس رکھا اور میرے حسین کو شہید ہونے کے لیے چھوڑ دیا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ بھیا آپ کو میرا واسطہ، آپ کو نانا کا واسطہ، میرے بچوں کو اجازت دے دیں۔ جب بھیا سے اجازت ملی تو ایک شہزادے کو خود مولا حسین سوار پر بٹھائے تو دوسرے شہزادے کو حضرت عباس نے سوار پر بٹھایا، اور 2 شہزادے
قریب آئے, آ کے آپس میں بات کرنے لگے کہ بھیا تم اس طرف سے حملہ کرنا اور میں اس طرف سے حملہ کروں گا, ہم دونوں لشکر کے بیچ جا ملیں گے. دونوں شہزادے نکل پڑے اور حملہ کرتے رہے اور لشکر کے بیچ جا پہنچے. جیسے ہی لشکر کے بیچ جا پہنچے تو دونوں شہزادے آپس سے کہنے لگے کہ بھیا اور تھوڑا دور چلتے ہیں اور ماموں کا جو دشمن ہے سعد اس کو ختم کرتے ہیں. دو ننھے شہزادے آگے بڑھنے لگے. وہ اتنے قریب گئے کہ سعد کے قریب پہنچ گئے تو سعد گھبرا اٹھا. سعد کہنے لگا, سارے سپاہیوں کو حکم دیا, سارے لشکر کو حکم دیا کہ یہ دو شہزادوں کو اکٹھا کر کے مارو. سعد کہنے لگا کہ سب مل کر وار کرو. ساری فوج مل کر ان دو شہزادوں پر وار کرنے لگی. آخر تھے تو بچے, تاب نہ سکے. کسی نے ایک شہزادے کو حملہ کیا, ایک شہزادے کے سر پر تلوار لگی, ایک شہزادے کی روح وہیں پرواز ہو گئی اور دوسرے شہزادے زمین پر گر گئے. جیسے ہی زمین پر گرنا تھا تو دوسرے شہزادے نے آواز دیا, ماموں جان ہماری مدد کے لیے آ جائیں. حضرت امام حسین علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا کیا کہ ایک جب پہنچے تو دیکھا کیا ایک شہزادے کی روح پرواز ہو چکی تھی. ایک شہزادے جو ہے اپنے ماموں سے کہنے لگے, ماموں جان ہماری اماں کو آخری سلام کہہ دینا. اور ماموں جان اماں سے کہہ دینا ہم پانی کے قریب پہنچ چکے تھے لیکن ہم دونوں نے پانی نہیں پیا کیونکہ ہماری ماں کی وصیت تھی کہ پانی نہ پیئیں. ماموں جان ہم پانی کے قریب جا چکے تھے لیکن ہم نے پانی کو نہیں چھوا. مولا حسین ان دو شہزادوں کے لاشوں کو اٹھا کر خیموں کے پاس آئے. جب خیموں کے پاس آئے تو سارے بیبیاں باہر نکل گئے تو امام حسین نے نظر کو گھما کے دیکھا تو وہاں حضرت زینب نہیں تھے. جناب فضہ سے کہا, فضہ جاؤ میری بہن زینب کو بلا لے آؤ. جب حضرت زینب آئے تو دو لاشوں کو دیکھا, اپنے بچوں کو دیکھا. دیکھ کر دو لاشوں کے درمیان بیٹھے کہنے لگے, اونو محمد اب میرے بھائی پر میں کس کو قربان کروں؟ میرا بھائی حسین تنہا رہ گیا, میرا بھائی حسین تنہا رہ گیا. جب 11 محرم کی تاریخ آئی تو ظالموں نے بیبیوں کو زنجیروں سے باندھا, ان کے ہاتھوں کو زنجیروں سے باندھا اور حضرت زینب کو اونٹ کی پشت پر بٹھا کر لے جانے لگے. تو حضرت زینب نے میدان میں نظر کو دیکھا تو دو لاشیں دکھی. فوراً آپ نے آنکھ بند کر لیا اور دھیمی آواز سے کہا, اونو محمد خدا حافظ, اونو محمد خدا حافظ. جب قافلہ یزید کے پاس پہنچا تو حضرت امام زین العابدین نے شرطیں رکھی کہ شہیدوں کے سر جو ہے لوٹا دیا جائے تاکہ ہم ان کے تدفین کا انتظام کریں. سر آنے لگے تو سب سے پہلا سر ایک ننھا سا چھوٹا سا سر آیا. حضرت رباب دامن کو برقعے کا دامن کو آگے کیا اور دیکھ کر تڑپ گئی اور دھیرے دھیرے سب سر آنے لگے تو اتنے میں دو سر آئے. جو سروں کو لانے والا شخص تھا وہ کہنے لگا, ان سروں کی وارثہ کون ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ اس نے پھر سے پوچھا کہ ان سروں کی وارثہ کون ہے؟ دوبارہ بھی جواب نہیں ملا. وہ شخص کہنے لگا, اچھا مجھے اتنا بتا دیں, ان دونوں سروں کی وارثہ خیموں میں جل کر مر تو نہیں گئی؟ تو حضرت فضہ کو جناب فضہ برداشت نہ کر سکی تو وہ گئی اس شخص کے پاس, جا کے کہنے لگی, یہ دونوں سر میرے آقا زادیوں کے بیٹے ہیں, ان سروں کو مجھے دے دیں.
جناب فضہ دونوں سروں کو لے کر حضرت زینب کے پاس پہنچی۔ بی بی اپنے بچوں سے الوداع تو کر لیں، اپنے بیٹوں سے الوداع تو کر لیں۔ تو حضرت زینب کہنے لگے، زینب میں علی کی بیٹی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، ان دونوں کو میں اپنے بھائی پر صدقہ کر دیا، میں اپنے بھائی پر صدقہ کر چکی ہوں، ان دونوں کو میں علی کی بیٹی ہوں، دیا ہوا صدقہ واپس نہیں لیتی۔ جب قافلہ دوبارہ جو ہے کربلا کے میدان میں پہنچا تاکہ تدفین ہو سکے، تو حضرت زینب اپنے 2 بچوں کے خبروں پر آ کے دھیرے سے آواز میں، دھیمی سی آواز میں کہنے لگے، اونو محمد الوداع، اونو محمد الوداع۔ جب قافلہ امام زین العابدین کا قافلہ جو ہے وہ مدینہ پہنچا تو حضرت زینب سب سے پہلے اپنے نانا کے پاس گئے، جا کے مولا حسین کے بارے میں بتایا، اور پھر حضرت زینب اپنی ماں کے پاس گئی، جا کر اپنے بھائی کے بارے میں بتایا، لیکن اپنے بچوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ حضرت عبداللہ حضرت امام زین العابدین سے کہا کہ امام سجاد زینب سے کہے کہ گھر آ جائے۔ جب شوہر کا حکم آیا تو حضرت زینب نے برقع اوڑھا اور گھر کی طرف نکلے۔ جیسے ہی گھر کے صحن میں داخل ہوئے تو آپ حضرت زینب کی نظر 2 چھوٹے چھوٹے جانی مازوں پر پڑی۔ آخر تھی تو ماں، کب تک صبر کر سکتے، برداشت نہ کر سکے، ان دونوں جانی مازوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ اونو محمد، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میرا دل نہیں لگتا، کوئی مجھے یہاں سے لے کر جائے، ہائے میرے بچے مارے گئے، ہائے میرے بچے مارے گئے، چیخ کر چلا کر رونے لگے۔